خیبر کرونیکلز کے ساتھ میں ہوں مہنور راحت۔ ترکی میں مذاکرات اختتام پذیر۔ مذاکرات کا تیسرا دور 6 نومبر کو متوقع ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم یہی ڈسکس کریں گے کہ اس مذاکرات کے بعد کیا امارت اسلامی TTP کو کنٹرول کر پائے گی۔ ہمیں جوائن کرنے کے لیے عارف یوسفزئی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔ بہت شکریہ۔ یہ بتائیں سر کہ مذاکرات کے تیسرے دور کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے اور فردر کیا ہوگا؟ دیکھیں، جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان مسائل ہیں اور بالخصوص پاکستان کے اندر ملیٹنسی، تو پاکستان بارہا اس مسئلے کو افغان حکام کے ساتھ اٹھا چکا ہے، امارت اسلامی کے ساتھ، اور جب معاملات بگڑ گئے تو ہم نے دیکھا کہ دو پاکستان اور افغانستان، دو ممالک، اسلامی ممالک قطر اور ترکی نے ان کے درمیان ثالثی کرنے کی آفر کی، اور ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے مذاکرات ہوئی دوحہ قطر میں، اور وہ بھی وہاں پر ایک بنیادی طور پر ایک معاہدہ ہوا، اور معاہدہ یہ تھا کہ جنگ بندی کی گئی، جو جنگ جاری تھی اس کو روک دیا گیا، اور پرماننٹ سیز فائر کا کہا گیا تھا، اور اس کے بعد طے پایا تھا کہ دوحہ میں ترکیہ میں مذاکرات ہوں گے، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ ترکی میں 6 دن کے ایکسٹینسو بات چیت رہی ہے پاکستانی حکام کے درمیان اور امارت اسلامی افغانستان کا جو وفد آیا تھا ان کے درمیان۔ ان مذاکرات کو ہم نے بہت قریب سے مانیٹر کیا۔ ہم دیکھ رہے تھے کہ اس میں بڑی اپس اینڈ ڈاؤنز آ رہی تھی، خفگیاں ہو جاتی تھی، کبھی کبھی ہم نے سنا کہ دوران مذاکرات تند و تیز جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، سختیاں بھی، سخت موقف بھی ہمارے سامنے آئے، اور 2-3 بار ایسا لگا پاکستان میں، تو میڈیا نے باقاعدہ طور پر 2-3 بار یہ بات کر دی کہ پاکستان نے مذاکرات ختم کر دی ہیں، پاکستانی وفد واپس آ رہا ہے، تو یہ تو ہم نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ٹینشن کا ماحول تھا ان مذاکرات کے دوران، اور بنیادی طور پر ٹینشن تب ہوتی ہے کہ جب آپ کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو۔ تو میں ایک بات بارہا کہہ چکا ہوں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اعتماد کا فقدان ہے، اعتماد نہیں ہے۔ تو میں بطور صحافی سمجھتا ہوں کہ جو ترکی میں بھی مذاکرات ہوئے ہیں، یہ اعتماد کے فقدان کی حالت میں ہوئے ہیں۔ وہاں پر دونوں کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں تھا، لیکن 2 ممالک کی وہاں پر یہ بیٹھے تھے۔ اب 6 روز کی اونچ نیچ، خفگیوں، واپسیوں، پھر آنے منانے کے بعد دوبارہ سے کچھ چیزوں پر اتفاق ہوا، اور جو ترکی کی حکومت نے 4-5 نکات جاری کیے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں یہ مذاکرات ہو سکتا ہے بے نتیجے ختم ہو جاتے ہیں، دونوں ممالک لوٹ جاتے ہیں اپنے ممالک کو بغیر کسی نتیجے پر پہنچے ہوئے، لیکن یہ ترکی جیسے ملک کے لیے بھی، ان کی بھی جو سٹیٹس ہے یا سٹیچر ہے دنیا میں اور مسلمان ممالک میں، وہ ایٹ کاسٹ لگی ہوئی تھی، وہ چیلنج تھی کہ اگر ترکی میں دونوں ممالک بغیر کسی نتیجے کے اٹھتے ہیں اور اپنے ممالک کو جاتے ہیں اور دوبارہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے، تو پوری دنیا میں ترکی کی بھی بدنامی ہونی تھی کہ آپ کیسے ثالث ہیں کہ 2 ممالک آپ سے روٹ کے چلے گئے اور انہوں نے دوبارہ جنگ کا آغاز کیا۔ تو ترکی کی خواہش تھی کہ ان کو جو انگیجمنٹ پالیسی ہے، انگیجمنٹ پالیسی برقرار رکھی جائے، تو اسی لیے آخری روز جب یہ بیٹھے تو کچھ چیزوں پر اتفاق ہوا۔ ایک تو بنیادی چیز تھی کہ جنگ نہیں ہوگی، مطلب سیز فائر کو مزید دوام دیا جائے گا، اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ وہی پرانا سٹیٹمنٹ امارت اسلامی کا بھی اور پاکستان کا بھی کہ آپ کے ہاں سے لوگ آتے ہیں، امارت کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے تو کوئی نہیں آتا۔ تو یہ پھر طے پایا کہ دونوں ممالک کی جو سرزمین ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ بالکل۔ ہاں، ایک نقطہ ایڈ کیا گیا تھا، اور یہ چونکہ بنیادی طور پر دوحہ مذاکرات میں بھی تھا، کہ ایک مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن میکینزم بنایا جائے گا، جہاں پر اگر کوئی ملک کہے کہ اس ملک کی طرف سے میرے اوپر حملہ ہوا ہے، دراندازی ہوئی ہے، لوگ آئے ہیں اور میرے ملک کے اندر سیکیورٹی انوائرمنٹ کو چیلنج کیا ہے، تو یہ جو مانیٹرنگ ایویلیویشن میکینزم کے تحت یہ جو انفارمیشن ہے وہ شیئر کی جائیں گی ثالثین کے ساتھ، جو 2 ممالک ثالث ہیں، وہ پھر اس کو ایویلیویٹ کریں گے کہ جو ہمارے ساتھ مواد شیئر کیا گیا ہے، آیا واقعی کوئی ایک ملک نے دوسرے ملک کے اوپر انگریس کیا ہے، دراندازی کی ہے، اس کی سرزمین استعمال ہوئی ہے۔ تو پھر اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ پھر ہو سکتا ہے کہ
ایسی اگر معلومات درست ہوں تو جو پارٹی ایگریمنٹ کے خلاف جائے گی تو ان کے اوپر جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے یا جرمانہ عائد کیا جائے گا. اور اس میں طے پایا کہ 6 اکتوبر کو دوبارہ ترکی میں بیٹھک ہوگی. اب دیکھیں یہ سارا عمل ہو گیا, 6 اکتوبر کو انہوں نے دوبارہ بیٹھنا ہے. میرے لیے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ کافی چیلنجز موجود ہیں اس آنے والے شب روز میں بھی. یہ کوئی اتنا آسان مسئلہ نہیں ہے کہ یہ دوحہ میں حل ہوگا یا ترکی میں ایک نشست کے اندر یا 2 نشستوں کے اندر ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ اگر انگیجمنٹ کی پالیسی رہتی ہے اور ان کا ٹرسٹ جو بالکل نہیں ہے, زیرو ٹرسٹ انوائرمنٹ میں مذاکرات ہو رہے ہیں, تو اگر ان کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب یہ دوبارہ بیٹھیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آہستہ آہستہ برف پگھلنے لگے اور اعتماد بحال ہوگا تو پھر زیادہ اس میں بہتری کے امکانات ہوں گے. عارف صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اعتماد میں فقدان کی بات کی, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں کہ اطلاعات آ رہے تھے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں, بٹ ابھی انگیجمنٹ پالیسی کیسے آئی, کیا بتائیں گے؟ پاکستان کی طرف سے تو 3 بار ہم نے پاکستان میں سنا کہ یہ ختم ہو گئے ہیں, اور میرے لیے یہ کوئی خوشکن بات نہیں تھی. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ دوران مذاکرات جلدی بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بس جی 2 دن ہو گئے تو پاکستان کے میڈیا پہ چلے کہ جی مذاکرات ختم ہو گئے اور پاکستان نے گڈ بائی کہہ دیا. نہیں, یہ کوئی اتنا سنجیدہ طرز عمل نہیں ہے. آپ نے وہاں بیٹھنا ہوتا ہے, آپ کے دسیوں کے لیے شکوے آ سکتے ہیں, آپ نے دوبارہ مذاکرات, اگر آپ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں, اگر مذاکرات کے ٹیبل پر نہیں بیٹھے تو آپ کے لیے تو جنگی میدان کھلا ہے, پھر آ کے جنگی میدان میں اپنے بازو آزمائیں. لیکن اگر آپ مذاکرات میں گئے ہیں تو مذاکرات میں پھر روٹھنا اور منانے کی بات نہیں ہوتی, آپ نے بیٹھنا ہوتا ہے اور اپنا موقف دینا ہوتا ہے. اب یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ یہ بنیادی طور پر جب امارت اسلامی 2021 میں اگست میں افغانستان میں آئی تو ان کے درمیان زبردست قسم کا اعتماد بھی تھا, بائی بندی بھی تھی, بھائی چارہ بھی تھا. پاکستان کی میڈیا پر جشن منایا جا رہا تھا کہ پاکستان نے امریکہ کو شکست دیا, اور پاکستان نے, میں اس وقت اس نیریٹو کا بھی خلاف تھا کہ پاکستان نے امریکہ کو شکست دیا. یہ کیوں ہم اس طرح کے نیریٹو پاکستان میں فلوٹ کرتے ہیں, اس کو ہم پروپیگیٹ کرتے ہیں. تو ان وقتوں میں تو ان کے درمیان اعتماد تھا, لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ٹرسٹ تھا, اعتماد تھا, وہ نیچے چلتا گیا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2.5-1 سال سے ان کے درمیان زیرو ٹرسٹ موجود ہے. تو اب ان کے درمیان کوئی اعتماد نہیں ہے. میں ایک بات دوبارہ کروں گا, میں 2 پڑوسیوں کے معاملات کو دوحہ اور ترکی میں حل کرنے کو مناسب نہیں سمجھتا. 2 پڑوسی ممالک میں یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مسائل خود حل کریں, نہیں تو ایک تیسرا پڑوسی بیچ میں آ کے وہ کر لیں. میں پھر کہوں گا, پاکستان کو بھی کہوں گا, افغانستان کو بھی کہوں گا کہ کابل اور اسلام آباد کا حل براستہ پشاور نے نکلنا ہے. کابل اسلام آباد کابل کے درمیان جتنے مسائل ہیں اس کا براستہ پشاور حل نکالا جائے تو بہت مناسب حل نکلے گا, دیر پا حل نکلے گا, اچھا حل نکلے گا. اگر ہم ایسی دور دراز ممالک میں جا کے ثالثین کو انگیج کر کے ہم یہ سمجھے, میرے حساب سے یہ اس مسئلے کو انٹرنیشنلائز نہیں کرنا چاہیے تھا, پاکستان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. یہ لوکل مسئلہ تھا, اس کو لوکلی حل کرنا چاہیے تھا. یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا, اس میں اور ہمارے لیے کل کو 10 مسائل بنیں گے, افغانیوں کے لیے بنیں گے, تو اس کو انٹرنیشنلائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. عارف صاحب یہ بتائیں کہ فیوچر میں جو مذاکرات ہوں گے, آپ کو کیا لگتا ہے امارت اسلامی TTP کے خلاف کوئی کارروائی کرے گی یا ان کو کنٹرول کر پائے گی؟ دیکھیں, ایک حد تک ہم نے دیکھا کہ امارت اسلامی حکومت کے طور پر افغانستان میں جو ان کی حکومت ہے, بالکل اس کے لیول پر تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں کہیں ان کی خواہش بھی ہوگی کہ اب یہ مسئلے بہت زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں اور جنگی حالت بن رہی ہے, تو شاید وہ TTP کو کہیں کہ آپ لوگ گزارا کریں. دیکھیں, میں نے بارہا ایک بات کی ہے کہ امارت اسلامی کا زور TTP کے اوپر نہیں چلتا. بالکل, یہ TTP امارت اسلامی کے انڈر ہینڈ نہیں ہے, یہ ان کے نیچے نہیں ہے. ان کا ان کے امیر المومنین ہیبت اللہ خنزادہ صاحب کے ہاتھ پر بیعت ہے, لیکن یہ کوئی ان کے انڈر کوئی تنظیم نہیں ہے, ان کے نیچے کوئی ذیلی تنظیم نہیں ہے TTP. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ امارت اسلامی TTP پر زور نہیں کر سکتی. ہاں, اگر زور اور طاقت کا استعمال کرے گی تو یقین جانیے یہ پاکستان اور افغانستان دونوں کے لیے بہت بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے گا. اور میں خدشے کا اظہار کر چکا ہوں کہ اگر امارت اسلامی اپنے ایمبٹ سے نکلتی ہے, پاکستانی طالبان کو دبانے کی کوشش کرتی ہے, افغانستان کے اندر ایک لاوا پھٹ جائے گا. اور پوری امارت اسلامی کے فٹ سولجرز, آپ لوگ میری یہ بات یاد رکھیں, امارت اسلامی کے فٹ سولجرز TTP کے ساتھ آپ لوگ کو کھڑے نظر آئیں گے. اپنے جو آج کے عمراء ہیں, مسئولین ہیں,
یہ گیپ آ جائے گا اور یہ آپ کو ان کے خلاف لڑتے ہوئے نظر آئیں گے. اگر افغانستان میں دوبارہ سے بدامنی آتی ہے, افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے, اس کے انتہائی مہلک اثرات پاکستان کے اوپر آئیں گے, ساتھ میں تاجکستان, ازبکستان اور روس تک اس کے اثرات جائیں گے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان امارت اسلامی کے ساتھ تو بات چیت کر رہی ہے, لیکن پاکستان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات کا ونڈو کھولنا ہوگا. اگر امریکہ امارت اسلامی کے ساتھ 20 سال لڑ کے 6-7 سال وہ ان کے ساتھ مذاکرات کرتی ہے دوحہ میں, اور پھر مذاکرات کے ٹیبل پر اپنے مسئلے کا حل نکالتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو بھی انہی پیٹرن پہ جانا ہوگا تاکہ پاکستان کے اندر بھی امن آ جائے اور پھر خوشحالی کا سفر بھی شروع ہو. عارف صاحب, یہ آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی بات کی. اطلاعات کے مطابق مخصوص سیاسی پارٹی اور قوم پرست تحریک کالعدم ٹی ٹی پی کے لیے نرم گوشہ رکھتی ہے, یعنی کہ تحریک انصاف, اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, کوئی کسی کے لیے نرم گوشہ رکھتا ہے, سخت گوشہ رکھتا ہے, یہ تو گوشوں کی بات ہے. تو ہم کسی کی گن سر پہ بندوق رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نرم گوشے کو سخت گوشے میں تبدیل کر دیں اور سخت گوشے کو آپ نرم گوشے میں تبدیل کر دیں. یہ وہ ڈیبیٹس ہیں کہ ہم بنیادی ایشو سے ہٹ جائیں گے. پھر بنیادی مسئلہ پاکستان کے اندر امن کا ہے کہ پاکستان کے اندر امن آ جائے. ہم یہ نہ کریں کہ ڈنڈا اٹھا کے پاکستان میں لوگوں کو مارنا شروع کر دیں کہ جی ایسی کی تیسی تیری پھیر دیں گے, تمہاری بھی پھیر دیں گے, ان کی بھی پھیر دیں گے. مطلب ہم اور ایک مسئلے سے ہم 10 مسائل کو جنریٹ کر دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نرم سخت گوشوں کی بجائے یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ طالبان کے ساتھ مسئلہ کیسے حل ہو سکتا ہے. ہاں, اگر بات چیت میں کوئی بھی ایسا شخص جن کو سمجھا جاتا ہے, یا ایسے لوگ پاکستان کے اندر جن کو سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے زیادہ بہتر انداز میں پاکستان کے مسائل کا حل نکالیں گے, تو ہمارے لیے تو امن اہم ہے, ہمارے لیے تو پاکستان کا استحکام اہم ہے, ہمارے لیے تو پاکستان کے اندر خوشحالی اہم ہے. تو اگر ہم امن لاتے ہیں, استحکام اور خوشحالی لاتے ہیں, تو اس کے لیے تو کوئی بھی شخص, بھلی میں ہوں کوئی اور ہو, جو بھی پاکستان کے لیے امن لا سکتا ہے, ہمیں تو وہ کوئی بھی پاکستانی ہو سکتا ہے, ہمیں تو ان کا مشکور ہونا پڑے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے, یہ چونکہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر ہم اگر کہیں بھی پالیٹکس کریں گے تو ہم مزید دلدل میں پھنستے جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے پاکستان کو چاہیے کہ طالبان کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کی اسٹریٹ ویژننگ کر لیں, اور اس میں وہ جس سے مدد لے سکتے ہیں ان سے مدد لیں, چاہے وہ بھلے ہمارے ٹرائبل لوگوں, پختونوں کے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ کابل اور افغانستان کا مسئلہ براستہ پشاور حل ہوگا. یہ میں پاکستانی حکام کو یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ پختونخوا میں, آپ لوگ بلوچستان میں, پختون بیلٹ میں آپ جائیں, ایسے لوگ ہیں جو کہ امارت اسلامی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, طالبان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں, اور بنیادی طور پر ہم نے مسئلہ حل کرنا ہے. اور میں ذاتی طور پر آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ مسئلہ بہت پیچیدہ بن گیا ہے اور بنایا جا رہا ہے. دنیا میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے جس کا حل پختون جرگے کے پاس نہ ہو. پختون جرگہ پہاڑوں کے اندر, پہاڑوں کے سروں کے اوپر راستے نکالتا ہے, جہاں راستے بند ہو جاتے ہیں پختون جرگہ راستہ نکالتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پختون جرگے کی طرف جانا ہوگا, اور پھر اس لیے میں کہتا ہوں کہ نہ ہمیں ترکی جانے کی ضرورت ہے, نہ ہمیں دوحہ جانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے اندر حل بھی موجود ہے اور لوگ بھی موجود ہیں جو حل میں کرامت ثابت ہو سکتے ہیں. ہم نے ان کے اوپر ٹرسٹ کر کے ایک نئے سرے سے آغاز کرنا ہوگا. انہی افغان مذاکرات کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اب ایک قدم آگے بڑھنا چاہیے, اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر سنجیدہ مذاکرات ہوں گے تو حل نکلے گا. ماضی میں حل نکلے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ ماضی میں حل نہیں نکلے. سر, آپ نے کہا کہ ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات, طالبان کے ساتھ ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی مذاکرات کرنے چاہیے, تو کیا لگتا ہے آپ کو, ٹی ٹی پی تو سر عام افغان جو قبائلی علاقے ہیں ان میں لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں, تو مذاکرات سے کیا ہوگا؟ تو اس وقت تو جنگ چل رہی ہے, جنگ میں ریوڑیاں تو نہیں بانٹی جاتی. اس وقت تو پاکستان اور طالبان کے درمیان جنگ چل رہی ہے, تو جنگ میں تو یہی مارا ماری ہوگی. تو ہمارے لیے تو یہ مارا ماری ناقابل قبول ہے, افسوسناک ہے. ہمارے قیمتیں جانیں اس میں ضائع ہو رہی ہیں, اور یہ طالبان بھی کسی دوسرے سیارے سے نہیں آئے, اسی پاکستان کے سیٹل اور ٹرائبل ایریاز کے لوگ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں, دیکھیں, یہ افغانستان کے ساتھ ہم کیوں مذاکرات کر رہے ہیں؟ اس لیے مذاکرات کر رہے ہیں کہ ہم نے ان کے سامنے ٹی ٹی پی کا مسئلہ رکھا ہے. میرا خیال ہے اور ایز سچ پاکستان کا کوئی مسئلہ افغانستان کے ساتھ ہے ہی نہیں سوائے ٹی ٹی پی کے. تو اگر ہم ترکی میں ٹی ٹی پی کی ورت کریں, ہم دوحہ میں ٹی ٹی پی کا ورت کریں,
ہم دیگر چائنا سعودی عرب کے ساتھ TTP کا ورد کریں, ہم اپنے پڑوسیوں ایران کے ساتھ TTP کا ورد کریں, تو TTP کے ساتھ بیٹھنے میں پھر کیا حرج ہے؟ ہمارا تو چونکہ مسئلہ TTP کا ہے, کبھی ہم ترکی کو انگیج کرتے ہیں, کبھی ایران کو, کبھی روس کے ذریعے, کبھی چائنا کے ذریعے, کبھی سعودی عرب کے ذریعے, اور اب ترکی اور دوحہ. تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کا مسئلہ TTP ہے, جو بنیادی طور پر TTP ہے, تو پھر اس کے لیے اور کیا آپشنز ہو سکتی ہیں اس کے حل کی, ان آپشنز کی طرف جانا ہوگا. پاکستان میں دور رس امن کے لیے, انسانی زندگیاں بچانے کے لیے, پاکستان کو ترقی کے راستے پر ڈالنے کے لیے, اور ایک مستحکم پاکستان کا خواب پورا کرنے کے لیے, بھلے ہمیں جس کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑے, جس کو ہمیں انگیج کرنا پڑے, میں سمجھتا ہوں کہ اس پالیسی پہ ہم جائیں گے اور جانا چاہیے. اور جب جائیں گے تو اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے. اور اگر ان پالیسیز پہ نہیں جایا جائے گا, جو فی الحال نہیں جایا جا رہا, تو یاد رکھیں ترکی میں, دوحہ میں جو امن تلاش کیا جا رہا ہے, جو دونوں ممالک کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کہ یہاں سے کوئی زیادہ میں زیادہ پر امید نہیں ہوں ان ممالک میں جو کاروائیاں چل رہی ہیں, امن کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں. بارڈر کی موجودہ صورتحال پر آپ کیا کہیں گے؟ اطلاعات آ رہے ہیں کہ افغان مہاجرین کے لیے طورخم بارڈر کھلی گئی. جی گڈ جسچر کے طور پر یہ بھی بڑا افسوسناک ہے کہ ہم نے دیکھا کہ دوحہ میں جنگ بندی ہو گئی, تو جیسی جنگ بندی ہو گئی تو بارڈر کو کھلنا چاہیے تھا, اس لیے کہ بارڈر کے پار آپ دیکھیں کہ پشاور تک, آپ کی جمرود تک آپ کی گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, پیچھے آپ جائیں ازاخیل تک GT روڈ کے اوپر گاڑیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو کاروبار بھی متاثر ہیں. ہزاروں کی تعداد میں افغانی ریفیوجیز جو جانا چاہ رہے تھے, وہ گزشتہ 12, 13, 15 روز سے وہ سٹک اپ ہیں, وہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں. تو میں پھر یہ کہوں گا کہ اگر ہندوستان کے ساتھ پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو ہندوستانی بارڈر تو بند نہیں ہوتا. تو یہ کیا بات ہے کہ مسئلہ TTP کے ساتھ ہو اور مذاکرات افغانستان کے ساتھ ہو اور بارڈر عام لوگوں کے لیے بند ہو؟ یہ ناقابل فہم باتیں ہیں, اور یہ ناقابل قبول باتیں بھی ہیں. اس کو لوگ آسانی سے ہضم نہیں کرتے. تو لہٰذا اب جب کہ بارڈر آج کھول دیا گیا ہے, اور صرف افغان ریفیوجیز جو واپس جا رہے ہیں ان کے لیے کھول دیا گیا ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سائڈ سے جو ٹرک ریفیوجیز کو پہلے لے کے گئے تھے, پھنسے ہوئے تھے گاڑیاں, وہ خالی گاڑیاں پاکستان اس وقت بارڈر سے آ رہی ہیں, اور پاکستان میں جو ریفیوجیز پھنسے ہوئے ہیں وہ لوگ افغانستان جا رہے ہیں. لیکن کاروبار آج بھی بند ہے, کاروبار کے لیے راستے نہیں کھلے. اور یہ کاروبار جو پاکستان اور افغانستان کے مقامی لوگوں کے درمیان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کاروبار کے لیے بھی دروازے کھولنے چاہیے. اور کاروبار کے دروازے نہیں کھولیں گے اور مذاکرات ہوں گے, میرے خیال سے اس کا کوئی اچھا تاثر نہیں جا رہا کہ آپ ایک طرف بیٹھ کے معاہدے بھی کریں, آپ مذاکرات بھی کریں, آپ بغل گیر بھی ہو, آپ ہاتھ بھی ملائیں, اور زمین پر آپ کا بارڈر بند ہو, جبکہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہو تو وہ بارڈر کھلا ہو. یہ تضاد بھی زیادہ ہضم ہونے والا نہیں ہے. عارف صاحب, تھینکس فار انسائٹس. ویور اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.